پاسداری کے لیے جذبۂ شہادت کو لے کر سر کو تبندو باندھ کر میدان میں آ کر کربلا والوں کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا. وقت آ گیا ہے. آج اس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. ملک ہندوستان کا مسلمان گزر رہا ہے. کسی سے چھپا نہیں ہے. ہر کوئی جانتا ہے. ہمارے مذہب پر حملہ, ہمارے دین پر حملہ, قانون اسلام کی آبروریزی, اسلام کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے یہ شرپسند اور ایس ایس کے گنڈے پدر باندھ چکے ہیں. طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں, ہماری دیداری کرتے ہیں, ہمارے اسلام کے قانون کی پامالی کرنا چاہتے ہیں, لیکن انہیں خبر ہی نہیں ہے اسلام کے کسی قانون کی تبدیلی کی مہم چلانے والے یاد رکھنا باطل مٹ جائے گا, اسلام کے کسی حرف میں تبدیلی نہیں آئے گی, اس لیے کہ یہ قانون ہے, اللہ کا قانون ہے نا. اور اللہ نے اپنے نبی کے پیارے دین مذہب اسلام کے تحفظ کی گارنٹی دی. رب نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کے دین میں کرم ہے. ابراہیم نادان کو ہے, لیکن مسلمان کو مٹا دیں گے. ہندوستانی کی پوری دنیا میں یہ مہم چلتی ہے. جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان کو مٹا دیا جائے, مسلمان کو مٹا دیا جائے, مسلمان کا وجود مٹ جائے. ارے نادانوں, اس قسم کی بکواس کرنے والوں, بھول کر کبھی تم ایسا کرنا بھی نہ. ان کو پیغام کہتے ہیں امریکہ چاہتا ہے مٹا ڈالو, برطانیہ چاہتا ہے مٹا ڈالو, فرانس چاہتا ہے مٹا ڈالو, جاپان چاہتا ہے مٹا ڈالو. ہندوستان کے موجودہ حکمرانوں میں بھی کچھ ایسے ذہنیت کے لوگ آ گئے جو یہ کہنے پر تیار ہو گئے کہ ہندوستان سے مسلمان کو مٹا دیا جائے. دنیا سے مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرنے والے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی کا فرمایا اے لوگوں, اس روئے زمین پر خواہ امریکہ ہو کے لندن, جرمن ہو کے جاپان, فرانس ہو کے ہندوستان, پوری دنیا میں روئے زمین پر کوئی سچے دل سے اللہ کا نام لینے والا صاحب ایمان باقی رہے گا تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی, اور جب یہ اٹھ جائے گا تو قیامت آ جائے گی. ایسی مہم چلانے والوں کو میں کام دینا چاہتا ہوں, اپنے ہی ہتھیار سے اپنے باتیں کلاڑی باندھنے والے, اگر ہم نہیں رہیں گے تو تم کہاں بچو گے؟ بے شک ہم نہیں رہیں گے تم کہاں بچو گے؟ بچو گے یہ کرسی, یہ تخت, یہ پارلیمنٹ, یہ دولت, یہ اسپیکر, یہ اپلائی, یہاں واقع دورہ, یہ سب کچھ جان لیجئے یہ ہم مسلمان کی برکت سے ہے, صاحب ایمان کے قدم کی برکت ہے. جو ہندوستان آباد ہے, جس دن مسلمان نہ رہے گا اس دن قیامت آ جائے گی, اور جب قیامت آ جائے گی نہ زمین رہے گی, نہ RSS رہیں گے, نہ مودی کی حکومت رہے گی, نہ وقت کے یہ سارے گنڈے رہیں گے. قیامت آ جائے گی, سب کا وجود مٹ جائے. اپنی پاؤں میں کلاڑی مارنے, وہ کیا ہے, بڑے مسیحا بن گئے. اسلامی خواتین کے سبھی بھائی بن کر آ گئے. بھائی ہیں, بہت بڑے بھائی ہیں, ایسے بھائی ہیں اپنے ساتھ ایک بیوی نہیں رہ سکتی, پوری فیملی کے مسیحا بن گئے. وہ درد مند ہو گئے, ہمدرد ہو گئے, مسیحا ہو گئے, اور تو بے ظلم ہو رہا ہے, ظلم میں مٹایا جائے گا. اسلام نے 3 طلاق کو کا قانون بنا کر عورتوں کو ظلم کیا ہے. ہم ظلم کا خاتمہ کریں گے. حکومتی سطح پر یہ قانون بنائیں گے کہ تیسری طلاق کوئی چیز نہیں ہے, تیسری طلاق کو عدم قرار دیں گے, اور دوسری طلاق تک کا بیان ہے وہیں تک رکھے ہوئے. اس طرح کی بکواس شروع کر دی, اور طرح طرح کی سال گزر گئے. ان سالوں سے میڈیا کا سہارا لے لیا, چند کرائے کی عورتوں کو بلا لیا,
انہیں نقاب اٹھا دیا، لیکن اندر سے وہ عورت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے یہ ان ساری خواتین کو پیغام دے دیجئے تمہاری اسلام جاگیر نہیں ہے، اسلام سے دامن، اسلام کے دامن کو پکڑے ہوگی اس وقت جب تک کہ تمہاری بولی اسلامی ہوگی، اور جس دن اسلام سے ہٹ کر بولی ہوگی اس دن اسلام کو میں اسلام سے غائب کر دوں۔ مسلمان ہوں پورے عوام میں تو مسلمان چاہتے ہیں، خبردار کوئی مسلمان اپنے اسلام کے اسی قانون سے نہ کبھی غیر مطمئن رہا، آج غیر مطمئن ہے، اور نہ کبھی کسی زمانے میں اسلام کے کسی قانون میں کسی کی مداخلت کو برداشت کرے گا۔ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ 3 طلاق کی بات کرنے والے نادان ہیں، تیسری طلاق اور اتنا چلایا سپریم کورٹ سے مہربانی فیصلہ کرا لیا، اور اب سنا ہے کہ انہوں نے اس تیسری طلاق کے کالعدم ہونے پر بل پاس کر دیا۔ پتہ نہیں بل پاس کیا ہے یا سیاست کی بل میں پاس کر دیا ہے، وہی حق ہے، بل پاس کیا ہے یا سیاست کی بل میں پاس کر دیا ہے۔ وہی جگہ گاؤں رکشک کے دعویدار ہو، اتنا تمہیں پیار ہے، ماتا جی بنا لیا تم نے، لیکن تمہاری ماتا وہ ہے اور تمہیں سے گاؤں رکشک ہو، اپنی ہی ماں کو گرمی کے دنوں میں بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، موت کا شکار بنا دیا۔ گاؤں رکشک والے ماتا جی کا اتنا خیال ہے، وہ تو رہتے اسی میں، ان کو رہتے ٹوپی میں کچی زمین پر، اور ان کے لیے بھی چاہیے انہیں اگر ممتا صحیح ہے تو ایسی جیسا ان کا بھی گراؤنڈ بنانا چاہیے، ان کے لیے بھی ہال بنانا چاہیے۔ اور یہ جو ماتا جی کا اتنا خیال ہو رہا ہے، پاپا جی کا خیال کر رہا ہے، لیکن گھوم رہے ہمارے ملک میں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ دوگلی پالیسی کیسی؟ اگر تم نے گائے کو ماتا بنایا، ماتا کو ماں بنایا، تو نر کو بھی اپنا باپ بنا کر ویسا ہی احترام کرو۔ ہم اسلام والے تو وہ ہیں جس کو اپنی ماں جانتے ہیں، اس کے قدم کے نیچے جنت جانتے ہیں، اور جس کو اپنا باپ جانتے ہیں اسے جنت کا دروازہ بتاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام احمد رضا کانفرنس، عظمت والدین، نعرہ تکبیر۔ وہ یاد رکھیے، تینوں طلاق قرآن سے ثابت ہے۔ 3 طلاق کا حکم قرآنی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان۔ طلاق 2 مرتبہ تک کی گنجائش دی، آپ کے مقصد ہے، لمبی بحث نہیں چاہوں گا۔ ہمارے حضرت مفتی صدام حسین صاحب قبلہ نے اعلان کے وقت میں یہ فرما دیا کہ طلاق کے تعلق سے بیان ہوگا، اس لیے ان کی باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے تھوڑی گفتگو کر لے رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 2 طلاق تک میں گنجائش ہے کہ طلاق دیا، اگر عدت کے ایام باقی ہے تو رجعت کر لو۔ پہلی طلاق دی جسے طلاق رجعی کہتے، دوسری طلاق دی اسے بھی طلاق رجعی کہتے، ان میں گنجائش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ چاہو تو اس نے سلوک کے ساتھ اسے کر دو، اور چاہو تو قانون شرع کا لحاظ کرتے ہوئے رجعت کر لو۔ عدت کے اندر ہے تو رجعت کر لو، عدت گزر گئی ہے تو تجدید نکاح کر لو۔ 2 طلاق تک کا حکم ہے۔ اور پھر آگے قرآن میں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، جو لوگ تیسری طلاق کے منکر بنے ہوئے ہیں ان سے سوال کیجئے فَإِن طَلَّقَهَا سے کون سی طلاق مراد ہے؟ پوچھئے۔ میرے خیال میں جتنے دانشور ہو کے بارسٹر ہو، سپریم کورٹ کا کوئی جج ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا۔ امام احمد رضا کی عظمت و شرافت، ان کے علم، ان کی تحقیق، ان کی فکر اور ان کی بلند فکری پہ قربان جائیے۔ تنظیم ایمان میں امام احمد رضا نے فَإِن طَلَّقَهَا کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بات ہی یہاں سے شروع کی ہے۔ پھر اگر تیسری کی قید لگا
نے بتا دیا آنے والے دنوں میں کتنے جنم لیں گے، لہذا آج ہی فیصلہ امام احمد رضا نے کر دیا، یہی تیسری طلاق ہے۔ اور جب تیسری دے دیا اپنے نام لانت کرے کوئی دے، یہ تو غلط استعمال ہو رہا ہے۔ بات بات پر طلاق دینا، دال میں نمک کم طلاق، یا سالن میں مرچ زیادہ طلاق، گھر میں صفائی نہیں کی طلاق، طلاق کا مذاق بنانے والوں اس لیے طلاق کا قانون نہیں بنا تھا، بلکہ طلاق کا قانون تو اس آخری مرحلے کے لیے بنا تھا کہ اسلام نے اسلامی خواتین کی زندگی کی ضمانت لیا ہے۔ کوئی اپنی بیوی کو نظر آتش نہ کر دے، پھانسی کے پھندے پر نہ لٹکا دے، اگر تم سے نہیں دے رہی ہے تو طلاق دے کر آزاد کر دو، زندگی سے کھلواڑ نہ کرنا۔ جس کے گھر میں طلاق نہیں ہے وہ دیکھیے روزانہ پیپر میں آتا ہے، وہ شکنتلا جی کچن میں گئی چائے بنانے، سلنڈر بلاسٹ کر گیا اور سلنڈر کے بلاسٹ کر جانے سے جل گئی، ان کی چتا جل گئی، مر گئی۔ وہ اما کی کھانا پکا رہی تھی کہ اسٹوو پھٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ سپردے آتش ہو گئی، مر کے کاٹنے میں گئی۔ اخبار میں پڑھتے نا آپ لوگ، کیا ہے میں سوچنے لگا آخر کیا بات ہے، جب بہو رانی جاتی ہے کچن میں، جب شکنتلا کی جاتی ہے، اوما کی جاتی ہے، جب بہو جاتی ہے تو سلنڈر پھٹتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ یہ سلنڈر اس وقت کیوں نہیں پھٹتا جب ساسو جی کچن میں جائے، جب نند جی کچن میں جائے، اس وقت سلنڈر نہیں پھٹتا، اس وقت اسٹوو نہیں پھٹتا، بہو جاتی ہے تبھی پھٹتا ہے۔ ارے یہ کب تک یہ وقوف بناتے رہے ہوئے، ہم خوب سوچتے ہیں جو دل میں تمہارے ہے یہ جلی نہیں ہے، جلایا گیا ہے، یہ مری نہیں ہے، مارا گیا ہے، اس میں بنا نہیں ہے، بھاگا ہے، کیوں تمہارے یہاں سسٹم نہیں ہے۔ یہ کرے کیا، زندگی اجیرن ہو گئی تو پھانسی کا پھندا لٹکا دیا۔ تمہارے اسلام کی عظمت اور اسلام کی قانون کی فطرت پہ قربان جائیے، اسلام نے ہمیں طلاق کا قانون دے دیا۔ خبردار نہ پڑے تو زندگی سے کھلواڑ نہ کرنا، طلاق دے کے آزاد کر دینا، وہ کسی اور سے نکاح کر کے اپنی زندگی خوشگوار بنائے۔ کچھ لوگوں نے عادت بنائی، بار بار طلاق دے کے بار بار آئے، ایک بار دیا، دو بار دیا، تین بار دیا، چار بار دیا، عادت بنا لیا۔ وہ بیچاری عورت نہ گھر کی نہ گھاٹ کی، طلاق دیا۔ اب عورت نے سوچا چلو ادھر کے جائیں ادھر جائیں گے، اس ظالم شوہر سے نجات مل گئی، چلوں گی میں کسی اور سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لوں گی۔ یہ اتنا بڑا فطرتی، اتنا بڑا شرارتی شوہر عدت کا دن ختم ہونے سے پہلے رجعت کر دیا۔ یہ کچھ دن مجھے پھر طلاق دے دیا، پھر عدت کا ایام گزر رہا تھا، رجعت کر دیا، بار بار طلاق دیتا، بار بار رجعت کرتا۔ آپ کچھ سمجھے، عورت کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، وہ کیا کرے گی؟ رجعت کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، رجعت کرتا ہے، طلاق دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو عورتوں کو یہ ظلم پسند نہ آیا، مصطفیٰ نے قانون بنا دیا، خبردار 3 طلاق تک تمہیں اجازت ہے، 2 طلاق تک رجعت کر سکتے ہو، پھر اگر تیسری دے دیا تو خبردار وہ تمہارے نکاح میں نہیں لوٹ سکتے۔ اسی کا نام تیسری طلاق ہے۔ تیسری طلاق اس لیے بنائی گئی تاکہ ان کی زندگی سے کھلواڑ نہ ہو۔ اب اگر دل تمہیں رکھنا ہے اور وہ رہنے پہ راضی ہے، کوئی شریعت کا قانون نہیں کہے گا، کوئی مفتی نہیں کہے گا کہ ہاں بے نکاح کر لو۔ قانون دیا جائے گا جو قرآن میں دیا کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، پھر اس کا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا فوت کر جائے اور عدت کے ایام تمام ہو جائے، پھر وہ عورت چاہے تو اس سابق شوہر کے نکاح میں آ سکے۔ اسی کا نام حلالہ ہے، حلال شریف۔ حلال شریف کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہا جاتا ہے سے آبو ندی کی خبردار، آبو ندی نہیں ہوتی، کسی سے نکاح متعینہ مدت کے لیے نہیں ہوتا۔ اسلام میں ایسے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ حلال شریف میں کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، یہ نکاح کر دیا جاتا ہے، اس کی مرضی پر ہے، چاہے تو طلاق دے اور چاہے تو پوری زندگی اپنے ساتھ رکھے۔
کوئی نکاح کر کے اپنے شوہر سے مستر ہو جائے، اس میں آدمی زندگی زیادہ ملی ہے اور اس کا شوہر ہے، قرآن نے اسے کر کے کہہ دیا اور تمہارے لباس ہے ان کا لباس۔ ایسی تکلیف کی باتیں ملک میں پھیلائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ بچپن سے 3 نام ہم لوگ سنتے آ رہے تھے، ایک تھا چکبندی، سن رہے تھے، ایک جب کچھ بڑے ہوئے تو سنا نسبندی، وہ سن لیا، اور تھوڑا بڑے ہوئے ایک نام اور سامنے آ گیا، دیوبندی۔ اب جب 2017 میں آئے 2 نام ہمیں اور مل گئے، ایک نوٹ بندی، دوسرا گوشت بندی۔ یہ 5 نام تھے، کھیل گیا چکبندی سے، اولاد گئی نسبندی سے، دھرم گیا دیوبندی سے، روزگار گیا نوٹ بندی سے، تو مری ہوئی گوشت بندی سے۔ لیکن ہم مسلمانوں کا تیور ہمیں سمجھا ہی نہیں ہے، ہم صرف